بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس جلیل القدر ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا نام فضیل بن عیاض ہے، جو کہ اول ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انہیں ہدایت عطا فرمائی تو اولیاء کرام کے امام، متقیوں کے پیر و پیشوا ہو گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نہ صرف اہل تقوی میں ہوتا ہے بلکہ آپ مشائخین کے مقتدا، راہ طریقت کے ہادی، ولایت و ہدایت کے مہر منور اور کرامت اور ریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے، اور آپ کے ہم اثر آپ کو صادق و مقتدا تصور کرتے تھے۔ آپ ابتدائی دور میں ٹاٹ کا لباس، اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے صحرا بصرہ میں لوٹ مار کیا کرتے تھے اور قزاقوں کے سرگنا تھے، یعنی ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ غارت گری یعنی چوری اور ڈکیتی کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے اپنی پسندیدہ شے رکھ دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود نہ صرف خود پنجگانہ نماز کے عادی تھے بلکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑھتا تھا اسے اپنی جماعت سے نکال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی متمول قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا کہ ان میں سے ایک مالدار کے پاس بہت بڑی رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کر کہ اگر رقم ہی بچ جائے تو بہت اچھا ہے، اور صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ کو مسلح بچھائے تسبیح پکڑے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا کہ یہ بزرگ تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ رقم بطور امانت ان بزرگ کے پاس رکھ کر جب قافلہ میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ شخص جس نے اپنی رقم بچا کر ان بزرگ کے پاس رکھوائی تھی، اپنی رقم واپس لینے کے لیے انہی بزرگ کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے تو وہ تمام لٹیرے جنہوں نے اس قافلے کو لوٹا تھا اسی بزرگ کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس شخص نے بیچارے نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی رقم ایک قزاق کے حوالے کر دی، لیکن حضرت فضیل نے اسے جب اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو، اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ کر گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کی بجائے آپ نے واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ ڈوٹ لیا جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی سرگنا نہیں ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لبے دریا نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ وقت تو یہ کسی نماز کا نہیں ہے۔ راہزنوں نے کہا کہ نفلیں پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ہمراہ نہیں کھاتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس شخص نے پھر کہا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت فضیل بن عیاض کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کے ساتھ رہزنی کا کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، آپ نفلی عبادات بھی کرتے ہیں اور رہزنی بھی کرتے ہیں، یعنی چوری اور ڈکیتی بھی آپ کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہوا؟ حضرت فضیل بن عیاض نے اس شخص سے پوچھا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے جب ہاں میں جواب دیا تو حضرت فضیل نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ غلط ملت کر دیا۔ آپ کی زبانی قرآنی آیت سن کر وہ شخص مبہوت رہ گیا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت و باہمت تھے، اور جس کارواں میں کوئی عورت ہوتی یا جس کے پاس کوئی قلیل متاع ہوتی یعنی تھوڑا مال ہوتا اس قافلہ کو نہیں لوٹتے تھے، اور جس کو لوٹتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے۔ ابتدائی دور میں آپ کو ایک عورت پسند آ گئی اور اس پر فریفتہ ہو گئے، اور اکثر اس کی محبت میں گریہ وزاری کرتے رہتے۔ نہ صرف یہ بلکہ لوٹے ہوئے اثاثے میں سے اپنا حصہ اس عورت کے پاس بھی بھیج دیتے اور گاہے گاہے خود بھی اس کے پاس جاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں سے ایک شخص نے یہ آیت تلاوت کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الحدید کی آیت مبارکہ نمبر 16 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس حق کے لیے جو اترا ہے، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلی کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔
اس آیت مبارکہ کا حضرت فضیل بن عیاض کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زاروں کی تار روتے رہے اور اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے، اور ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے رہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ نے اذیتیں پہنچائی تھیں معافی طلب کی، لیکن یہ ایک یہودی نے معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی، اور اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری کی پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی۔ یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی معاندت ختم کر دی، یعنی آپ سے مخالفت ختم کی، اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت میرے تکیہ کے نیچے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر معاف کر دوں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس یہودی کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اگر صدقے دل سے کوئی بندہ تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب مجھ کو دی تو واقعی اس میں سے سونا نکلا، اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، لہٰذا مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کرے، اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو امیر وقت نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا، اور جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے آگے سے جواب دیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہاں آیا ہے تو فرمایا آج میرے قلب پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ میں خادمہ بن کر آپ کے ہمراہ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دیں، اور آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی، یعنی کعبۃ اللہ کی خدمت میں لگ گئے، اور مدتوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا، اور عبادت اور ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے اور آپ اپنے معائز حسنہ سے انہیں مستفیض فرماتے رہتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہارون الرشید نے اپنے ماتحت فضل کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملوا دو، چنانچہ وہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گیا، اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون الرشید تشریف لائے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کاش مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں خود استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ جواب سن کر ہارون نے فضل سے کہا کہ میں جیسے درویش کا متلاشی تھا ان میں وہ اوصاف نہیں ہیں، اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ فضل نے عرض کیا کہ آپ جن جیسے بزرگ کی جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ میں ہیں۔ یہ کہہ کر ہارون الرشید کو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لے گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ کے دروازے پر دستک دی گئی اور جواب میں آپ نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اندر ہی سے جواب دیا کہ ان کا میرے پاس کیا کام ہے اور مجھے ان سے کیا واسطہ، میری مشغولیت میں آپ لوگ دخل نہ دیں۔ لیکن فضل نے جواب دیا کہ امیر کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ آپ نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے اذیت نہ دو۔ پھر فضل نے کہا کہ آپ اندر داخلے کی اجازت دے دیں، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں یعنی امیر المومنین اور فضل دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون کی شکل نظر نہ آئے، لیکن اتفاق سے تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے دستے مبارک پر پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے،
کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت نماز کے بعد جب ہارون نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ ذی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا بار گراں ڈال دیا گیا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں نظر آتی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں، اور ہر جوان کو بمنزلہ بھائی کے اور بیٹے کے تصور کریں، اور عورتوں کو ماں، بیٹی اور بہن سمجھیں، اور انہیں رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہارون الرشید نے پھر عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ پوری مملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو، بزرگوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں سے بھائیوں اور اولادوں کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ محشر میں بہت سی حسین صورتوں کا نار جہنم میں جا کر حلیہ ہی تبدیل ہو جائے گا، اور بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے، یعنی غریب ہو جائیں گے۔ اللہ سے خائف رہتے ہوئے محشر میں جواب دہی کے لیے ہمیشہ چوکس رہو، کیونکہ وہاں تم سے ایک ایک مسلمان کی باز پرس ہوگی، اور اگر تمہاری قلم رو میں ایک غریب عورت بھی ہوگی جو بھوکی سوئی ہو تو محشر میں تمہارا گریبان پکڑ لے گی۔ ہارون پر یہ نصیحت آمیز گفتگو سنتے سنتے غشی طاری ہو گئی، اور جو آپ کا ماتحت یعنی فضل تھا اس نے حضرت فضیل بن عیاض سے کہا کہ جناب بس کیجئے، آپ نے تو امیر المومنین کو نیم مردہ ہی کر دیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے حامان خاموش ہو جا، میں نے نہیں بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے ہارون کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہارون پر مزید رقت طاری ہو گئی، اور فضل سے کہنے لگا کہ مجھے فرعون تصور کرنے کی نسبت سے تجھے حامان کا خطاب دیا گیا ہے۔ پھر ہارون نے پوچھا کہ آپ کسی کے مقروض تو نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا قرض دار ہوں، اور اس کی ادائیگی صرف اطاعت سے ہی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی بھی میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ محشر میں میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ پھر ہارون نے عرض کیا کہ میرا مقصد دنیاوی قرض سے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہارون نے بطور نذرانہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثہ میں حاصل ہوئی ہے، اس لیے قطعاً حلال ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام نصیحتیں تم پر بے سود ہو کر رہ گئیں، کیونکہ تم نے ذرا سا بھی اثر قبول نہیں کیا۔ میں تو تمہیں دعوت نجات دے رہا ہوں، اور تم مجھے ہلاکت میں جھونک دینا چاہتے ہو، کیونکہ جو مال مستحقین کو ملنا چاہیے وہ تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے خواہاں ہو۔ اس کے بعد ہارون نے رخصت ہوتے وقت فضل سے کہا، یعنی اپنے ماتحت سے کہا کہ یہ واقعی صاحب فضل بزرگوں میں سے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ طالب دنیا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے متعلق عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت فضیل نے جواب دیا کہ خادم بنو، مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ ایک مرتبہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ زہد اور رضا میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ جو راضی بالرضا رہتا ہے وہ اپنی بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور قرآن و حدیث کے بیان کے بعد میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست اور رات دونوں مبارک ہیں، اور خلوت سے کہیں زیادہ افضل۔ فرمایا کہ یہ نہ کہو، آج کی شب تو تمام راتوں سے کبھی ہے، کیونکہ آج کی شب ہم دونوں اسی تصور میں غرق رہے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کا پسندیدہ ہو، جبکہ اس تصور سے خلوت نشینی اور ذکر الہی میں مشغولیت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محض اعمال پر گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو لغو اور بے سود ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست کو غم اور دشمن کو عیش عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا
کہ جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے، کیونکہ نہ تو جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ ہی دنیا ہنسنے کی جگہ، اور جس کا قلب خشیت الہی سے لبریز ہوتا ہے اس سے ہر شے خوف زدہ رہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے زہد کی مقدار اسی قدر ہوتی ہے جتنا اسے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب کسی کو نعمتوں سے نوارا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو صرف وہی ملے گا جو دنیا میں کمایا ہے، لہٰذا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حصہ آخرت میں کمی کر لے یا زیادتی۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں عمدہ لباس اور اچھا کھانے کی عادت مت ڈالو، کیونکہ محشر میں ان دونوں چیزوں سے یعنی ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی سے پہاڑ پر ہم کلام ہوں گے، چنانچہ کوہ طور کے علاوہ تمام پہاڑ فخر اور تکبر کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کیونکہ عجز اللہ رب العالمین کی پسندیدہ شے ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزوں کا حصول ناممکن ہے، اس لیے ان کی جستجو نہ کرو۔ اول، ایسا عالم جو مکمل طور پر اپنے علم پر عمل پیرا ہو۔ دوم، ایسا عامل جس میں اخلاص بھی ہو۔ سوم، وہ بھائی جو عیوب سے پاک ہو، کیونکہ جو فرد اپنے بھائی کا ظاہری دوست اور باطنی دشمن ہو اس پر سدا خدا کی لعنت رہتی ہے اور اس کی سماعت و بصارت سلب کر لیے جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ متوکل وہی ہے جو خدا کے سوا نہ تو کسی سے خائف ہو اور نہ ہی کسی سے امیدیں وابستہ کر لے، کیونکہ توکل خدا پر شاکر اور قانع رہنے کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، بہت سے بد باطن یعنی کہ جن کا اندر خراب ہو، جن کا باطن سیاہ ہو، حج اور زیارت کعبہ کے بعد بھی نجس یعنی کہ ناپاک لوٹتے ہیں۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کھانے اور سونے کی زیادتی باعث ہلاکت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ 2 خصلتیں حماقت پر مبنی ہیں، اول بلا وجہ ہنسنا اور دوم دن رات کی بیداری سے گریز کرنا، اور خود عمل نہ کرتے ہوئے دوسروں کو عمل کی نصیحت کرنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے بھلاتا ہے میں اس کو بھلا دیتا ہوں، اور میرے فعل کے بعد مجھے یاد کرنا جرم ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معصیت کرنے والوں کو مبارکباد دے دو کہ جب تم توبہ کرو گے تو میں توبہ قبول کروں گا، اور صدیقین کو ڈرا دو کہ اگر میں محشر میں عدل کروں گا تو تم سب مستجوب عذاب ہوگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت آپ کی 2 صاحبزادیاں موجود تھیں، چنانچہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کو کوہ ابو قبیس پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ فضیل نے زندگی بھر انہیں پرورش کیا، اور اب جب کہ وہ قبر میں جا چکا ہے تو یہ دونوں تیرے سپرد ہیں۔ چنانچہ بیوی نے وصیت پر عمل کیا اور ابھی دعا ہی میں مشغول تھیں کہ سلطان یمن یعنی یمن کا بادشاہ ادھر آ نکلا، اور اس نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعد اپنے 2 لڑکوں سے ان کی شادیاں کر دیں۔ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فضیل کی موت کے وقت ارض و سما حزن و ملال میں غرق تھے، یعنی آپ کے وصال پر عرش و فرش غم میں مبتلا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ بہت بڑی ولایت پر فائز تھے اور اپنے دور کے قطب الاقطاب اور امام الاولیاء گزرے ہیں، اور آپ بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سلسلہ قادریہ کے جلیل القدر اکابرین میں سے ہوئے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے امت نے فیض کثیر حاصل کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آنے والے واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ جزاک اللہ۔